زندگی میں کبھی کبھی وہ لمحے آتے ہیں جب افراد کو قوم بننا پڑتا ہے، اپنی زندگیوں کو تاریخ کے دھارے میں سمونا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج وہ لمحہ ہم سب کے لیے آن پہنچا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو آج نظر کرنا ہوگا اپنی قوم کی۔ ہماری قوم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اٹھیں۔ یہ نظام جو زمین بوس ہو چکا ہے، یہ نظام جو شرم کی تمام حدیں عبور کر چکا ہے، بے شرمی میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں نہ چار دیواری کا کوئی تقدس ہے، نہ آئین کی کوئی سربلندی ہے، نہ قانون کا کوئی رواج ہے، جہاں عدالتیں آج خوف میں مبتلا ہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں خوف منڈلاتا ہوا۔ آج ہمارا الیکشن ہم سے چرا لیا گیا ہے۔ عوام کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، عوام کی آواز کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو انصاف کی اب امید بھی نہیں ہے۔ اس تناظر میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک تاریخ ساز خط لکھا۔ اس خط کا مقصد تمام قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا۔ اس خط کا مقصد سپریم کورٹ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا۔ لیکن اگر میں علامہ اقبال سے شعر مستعار ہوں تو سپریم کورٹ کا جو رویہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے یہی میں کہوں گا، بائے ناکامی کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سپریم کورٹ نے بالکل ادراک نہیں کیا اس موقع کا، اس تاریخی موقع کا، اس کے مضمرات کا۔ آج موقع تھا کہ عدلیہ بطور ادارہ، بطور انسٹیٹیوشن دست قاتل کو جھٹک دیتی، اس جبر کو جھٹک دیتی جس میں یہ تمام قوم آج تڑپ رہی ہے۔ عدلیہ اعلان کرتی کہ وہ آزاد ہے، کہ اس کی روح آزاد ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ایک ایسا فیصلہ ہوا جو مفاہمت پر مبنی ہے، جو مصلحت پر مبنی ہے، جس نے اس تمام اصول کو پامال کر دیا۔ جو اصول ہمیں بہت عزیز ہے، پاکستان کے عوام کو عزیز ہے، ہماری آزادی کا اصول، عدلیہ کی آزادی کا اصول۔ لہٰذا اب وہ موقع ہے کہ ہم تمام، صرف حکمران نہیں پورا معاشرہ اٹھے اور تقاضا کرے آزادی کا، آزاد عدلیہ کا اور ایک آزاد قوم کا۔ آج ہم ایک محکوم قوم ہیں۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، اٹھیے، ہمارے ساتھ چلیے، اپنی آزادی کی جانب چلیے، ان اصولوں کی جانب چلیے جو ہمیں عزیز ہیں، جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔